बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चांसेस तो ये हैं कि जब आप मैं बात कर रहे हैं ये गिरन के दौरान दौरान ही आज आज की रात भी सीरियस होगी, कल भी, परसों भी। ये तकरीबन काफ़ी हाईली फ्लक्चुएटिंग टाइम नज़र आ रहा है क्योंकि मून मार्स आपस में अपोजिशन भी बना रहे हैं और एग्जैक्टली आपको पता है कि मून अब सामने एक तो गिरहन में आ रहा है, दूसरा एग्जैक्टली अपोजिशन भी बन रही है सबकी। और ये बन रही है इक़्तिदार के जो बड़े शख्सियात होती हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ सब, हेड ऑफ एवरीथिंग। तो लगे हाथों लगे हाथों देखिए, अगर मुझे नहीं पता लेकिन असूली तौर पे तो हेड्स के लिए खतरा है, सीधी सीधी हाई शख्सियात के लिए खतरा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान होती है तो मोदी को ही खतरा है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हम मोदी को ही उड़ा दें। मतलब इसको अगर एस्ट्रोलॉजी को वो पढ़ना है तो बस इसकी यही वो समझ आती है। मतलब और इसमें हुकूमत आती है, हुकूमती हेड्स आते हैं। पार्लियामेंट अब नहीं है इस वक्त, इसमें आपकी जो ग्रुप्स हैं, पार्लियामेंट होगी, सेनेट, वो नहीं है इसमें, सिर्फ हेड्स हैं इस वक्त जो खतरे में। और इसी तरीके से जो होमलैंड सिक्योरिटी है, अभी से लेके आपको अगले 2, 3, 4 तारीख तक ये जो दिन है, अच्छा अभी ये सिर्फ हम जस्ट अभी कोई मून के इफेक्ट, वो जो गिरहन के इफेक्ट नहीं पड़ रहे, हम जस्ट सादा सा बता रहे हैं कि ये जो आज का दिन, आज की रात, कल और परसों, ये इंतहाई क्रिटिकल है। जब तक मून वैसी केतु के साथ रहेगा, ल्यू में रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगी और काफी ज्यादा एक इंटेंस सूरत हाल जो है वो खड़ी है और इंडिया पाकिस्तान भी कभी भी इस टाइम में हो सकती। उसके बाद जो इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आने वाला है वो ये है कि जो ये मून के गिरहन के बाद यानी कि लूनर इक्लिप्स के बाद जो वैसे ही हुकूमतों को लग रहा है, उसका एक सीक्वेंस यूं बनता नजर आ रहा है कि इन दिनों में हर रोज कोई ऐसी नई डेवलपमेंट्स होती चली जाएंगी जिसके तहत आप लोग, अवाम के कलेजे तो मुंह को अभी भी आ रहे हैं। अभी देखिए पाकिस्तान में कितना एहतजाज हो रहा है, सब दुखी हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। और इसमें देखें कि पूरे इर्द गिर्द का, मैं आपको कहा करता था कि खामनाई साहब की वजह से ये खिता स्टेबल है, किसी कमांड में है। और अब अगर ये कमांड आउट हुई, जैसे अब हिजबुल्लाह आप देख ही रहे हैं कि वो मार रही है इसराइल पे सीधी सीधी, और घुसने की भी कोशिशें और वो सारी सिचुएशंस। और इस टाइम ये इसराइल उधर भी बमबारी कर रहा है और उनके भी 35 अभी तक उसने कमांडर और 7 कोई शहीद किए मुजाहिद। तो ये सूरत हाल आपको अब पूरे दुनिया में नजर आएगी। और वो भी वो हो गया जो हम कह रहे थे, अरामको पे लग गया। अरामको पे लग गया जी मिसाइल, वो ड्रोन। अब आप मुझे बताएं, अरामको पे भी लगा है, दुबई एयरपोर्ट पे भी लगा है, इधर उधर भी वो शुरू हो गई हैं हरकतें, बुर्ज अल अरब पे भी लग गया है। आपको याद है मैं कह रहा था इन्होंने पैसे भरवाने इनसे हैं और लड़नी अपनी मफाद की जंग है इसराइल की। यानी कि इसराइल की जंग लड़ेंगे, कमजोर ये सारे होंगे, ग्रेटर इसराइल के रास्ते सीधे होंगे, पैसे भी इन्हीं की जेबों से निकलवाने। ये इसलिए कभी बुर्ज अल अरब पे, कभी इधर कभी उधर। हालांकि एवरीबडी नोज कि दुश्मनी इंटेंशन के साथ होती है, प्लस दुश्मनी होती है जब कोई वाज़े तौर पे किसी किस्म का आपका कॉन्फ्लिक्ट या वो जैसे कहते हैं ना कोई एतराज हो। तो ये सारे तो अब मजहबी रहे ही नहीं है। तो अब मजहब किधर से आ गया? मतलब पहले इसके मान लेते हैं कि ये शिया सुन्नी एक जो पुरानी बीज बोए हुए रिफ्ट के वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये हिंदू के मंदिर बना लिए, वो जैसे कहते हैं दुबई में सब कुछ हो रहा है। तो अब तो मैटर ही नहीं रहा मजहब। तो इसलिए का मतलब है कि ये डेफिनेटली बिजनेस गेम है, बिजनेस स्ट्रेटजी है कि इनको इतना परेशान करो, इनसे और पैसे निकलवाओ कि हम तुम्हें फिर बचाएंगे और पैसे देंगे ये। और ये पुरानी स्ट्रेटजी है अमेरिका की, कोई नई नहीं। ये जो ट्रम्प है, ये इसको सिर्फ इस वक्त पैसा चाहिए इन एनी वे। इसको वो कशकोल उठाए फिरता है पूरी दुनिया में, 37 ट्रिलियन प्लस डॉलर का कर्जा है, डेट है, इतना डॉलर छापी गए हैं। अब उसको समझ ही नहीं आती पैसे के अलावा। तो अब इसमें इसराइल का मफाद तो ये पूरा होने जा रहा है कि वो ग्रेटर इसराइल बना लेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मैक्सिमम एरियाज जो हैं वो कैप्चर कर लेने हैं। लेकिन ये कहानी आखिरी फेज में आ चुकी है, दुनिया अपने आखिरी उसमें ये वो जंगे विटनेस करेगी, इसके हाई चांसेस मौजूद है।
کیونکہ اب وہ روایتیں اس دن بھی ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، پورے 2 میرا خیال ہے ریکارڈنگ کا پروگرام دیا تھا. کون سی چیز رہ گئی جی؟ کوئی بات رہ گئی ہو کہ سب کی سب ہو چکی ہیں؟ تو یہ آخری جنگیں اسی طرف بات جا رہی ہے. دوسری اب اس میں دیکھیں کہ امریکہ کا مفاد یہ ہے، جیسے صدام کو یوز کرتے تھے یہ کہ اٹیک صدام سے کرواتے تھے، پھر جا کے بیٹھ جاتے تھے اڈے لے کے کہ ہم آپ کو بچائیں، آپ کی مدد کریں. اچھا اب 3 طیارے وہ آئی آر جی سی کلیم کری کہ 3 طیارے گرائے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مسٹیکنلی ہو گئے ہم سے. اب مجھے بتائیں بھی مسٹیکنلی اپنے طیارے 3، چلو 1 ہو گیا تو ٹھیک ہے، 2 3 طیارے جی ہماری اپنی غلطی سے گر گئے ہیں. واہ، مطلب کمال ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے 3 طیارے گرے ہیں بس اپنی غلطی سے. اور کس سے غلطی ہوئی ہے؟ کوئی صومالیہ، کوئی نئی، کوئی افغانستان کی ایئر فورس نہیں، دنیا میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کو 30 مار خان ہیں. فرینڈلی فائر ہوا ہے جی آپس میں ہی. اچھا جب پہلی چیک تو یہ کرو کہ جب دنیا میں اصلی فائرنگ ہو رہی ہے، سارے جا کے آپ کے 200 طیارے کا وہ جا کے ایران پہ بمباری کر رہا ہے، اس ٹائم پہ بھی آپ کو ضرورت ہے ابھی فرینڈلی فائر کی آپس میں؟ پہلے تو یہ چیک کریں نا، ابھی اس وقت بھی ضرورت ہے کہ چلو چلا کے تو ویکھیے، پھر اے نہ اتنے جا کے نہ چلے. یہی ہوتا ہے نا، ابھی پہلے ٹیسٹ کر لو ادھر جا کے نہ چلے، فضول باتیں. اصل بات یہ ہے کہ سائپرس پہ بھی جو ایک بیس تھی اس پہ بھی اٹیک کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یورپ بھی لپیٹ میں آہستہ آہستہ آنے کو ہوا چاہتا ہے. اور سائپرس ہی وہ ایشو ہے جس میں ترکی نے بھی پھنسنا ہے. گریس اور ترکی کی جو آمد ہے نا اس کی، جو وہ اسی ذریعے سے ہونی ہے. تو اب جو صورتحال ہے سر جی، 3 دن تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دل ہلا دینے والے ہو سکتے ہیں. پاکستانی دیکھیں کابل پہ جتنا اٹیک ہوا ہے اتنا بھی تاریخ میں نہیں ہوا. ابھی بھی آپ نے کتنے ان کے اٹیکس بلکہ جاری ہیں. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پاک فضائیہ ساری رات ہواؤں میں تھی اپنے گوادر والی سائڈ پہ بھی اور ہر طرف. تو ڈیفینیٹلی یہ انڈیا کا یہ 3 دن بڑے اہم ہو سکتے ہیں ہمارے اور انڈیا کے لیے بھی. اور انڈیا میں بھی آپ کو کوئی اس طرح کے احتجاج اور بڑا انریسٹ کوئی ٹریگر ہوتا نظر آ رہا ہے انڈیا میں ان 3 دنوں کے اندر اندر. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہولی کا موقع ہے، ہولی کے میرے خیال ہے موقع پہ ہی ان کا کوئی مذہبی فساد بن جائے، اس کے چانسز موجود ہیں. اور نیتن یاہو جو ہے آفس پہ اٹیک ہوا بچ گیا، لیکن میں نے آپ کو جیسے عرض کی ہوئی ہے نا کہ اب ہیڈ ٹو ہیڈ کا مسئلہ ہے، ہیڈ ٹو ہیڈ. تو ان 3 دنوں میں بھی، ہاں انڈیا کو چھوڑنے آپ، ان 3 دنوں میں بھی کوئی اور شخصیات جو بڑی ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں. اسامہ صاحب، رشیا اس سارے معاملے میں، رشیا کے بیانات بھی آپ نے دیکھے ہیں، رشیا پھر کیا کرے گا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے، ٹرمپ، اگر یہ ٹرمپ کے لیے یہ گلے کا پھندا بنے گی یہ جنگ، ان کا سٹانس یہ ہے کہ میں نے کوئی لمبی جنگ نہیں چھڑی، میں نے شارٹ ٹرم ایسے محدود پیمانے مطلب آپریشن کیا، اپنے مقاصد حاصل کیے. لیکن جو امریکہ میں بیٹھے تھنک ٹینکس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے ایک باقاعدہ عذاب بنے گا، اس کے گلے کا پھندا بنے گا. یہ جو وسط مدتی جو انتخاب ہو رہے ہیں، اس میں اس کا رسپانس آئے گا. رسپانس آ چکا سر جی، سر بھی جائے گا کرسی بھی جائے گی. یہ چلیں لکھ لیں یہ ٹائم جو ہے، سر بھی جائے گا کرسی بھی جائے گی، دونوں چیزیں ہی جائیں گی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جب تک خامنائی صاحب ہیں سچویشن ان کنٹرول ہے، نہ رہے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ پوری دنیا کو آپ کنٹرول کیسے کریں. ان کا فالوور، ان کا پیار کرنے والا، ان کا جو بھی پوری دنیا میں ہے، وہ پوری دنیا کو ایجیٹیٹ کرے گا. اور وہ اب آپ دن بہ دن دیکھیں گے. اور مذہبی فساد کی بھی ٹائم چل رہا تھا اور اس کو مذہب میں بدلا جانا ہے. اب تو یہ ختم نہیں کر سکتے اب اس کو. اب تو امریکہ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں چلا گیا جس میں جانا تھا، بچتا پھر رہا تھا بڑا. یوکرائن رشیا میں بھی فوراً یورپین بھی چھوڑ دیے تھے، مکر گیا تھا، ہر طرف سے مکر جاتا ہے. اب بھی اخبار میں لیک کرا دیا کہ جی یہ سعودیہ اور جو اسرائیل کے کہنے پہ یہ میں نے کیا ہے، وہ اپنی طرف سے تو اس طرف ان پہ ڈلوائی ہے نا دھوکہ. بے شک اگر ان کے کہنے پہ کیا بھی ہو مان لو، تو پھر بھائی آؤٹ کیوں کر رہا ہے تمہارا اخبار ہے؟ تمہارا اخبار آؤٹ کر رہا ہے تو کوئی مفاد ہے نا اس کا. تو ٹیکنیکلی یہ تاکہ ہم میرے پہ تھریش ہولڈ نہ ہے، امریکہ پھر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے اس ذریعے سے، لیکن بچے گا نہیں.
اب تو آپ نے ایٹیٹیوڈ دیکھ لیا، بلکہ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یمن اور جو انصار اللہ اور حزب اللہ دونوں ہی اپنی اس کو ایکسلریٹ کر دیں گے اور گھسنے کی کوشش کریں گے اسرائیل میں، اس دفعہ گھسنے کی کوشش کریں گے، ایریے کیپچر کریں گے اسرائیل کے. ہاں یہ نئی بات ہوگی. اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایریا کیپچر اسرائیل کا بھی کچھ نہ کچھ پتا چلے گا کہ آپ کو کہ وہ گھس گئے اندر، قبضے کر رہے ہیں. اور سیم ٹائم پہ جو آپ کی رشیا کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں یو کے کو کیا پڑی تھی، ابھی تک پیچھے تھے، بیوقوف اب بڑوں کی مدد میں آ گئے ہیں جان بوجھ کے، حالانکہ ہیں تو سارے سکے کے ایک ہی سکے کے، وہ کیا کہتے ہیں تھیلی کے چٹے بٹے کہہ لیں. تو اب آپ بتائیں کہ جب یہ گروپنگ میں چل رہی ہے وار، ٹونز بھی پتہ چل رہی ہیں، بچے کو پتہ چل رہا ہے چائنا اس وار میں کدھر کھڑا ہے، رشیا کدھر کھڑا ہے، یو کے کدھر کھڑا ہے، یوکرائن. تو اس موقع پہ جب وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو اب برٹش بیسز بھی نشانہ بنے گی. اچھا برٹش بیسز بنیں گی تو برٹن کو بھی پیسے کھولنے ہیں یا اس میں انوالو ہونا ہی ہونا ہے. اور اس سب میں پھر جب ورلڈ وار کی یہ اسمبلی ہو رہی ہے، ورلڈ وار کی وہ جیسے کہتے ہیں ابتدا ہو گئی، تو ڈیفینیٹلی اب یو کے جو ہے وہ پیوٹن کے جاڑ کے نیچے ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا بیڑوں کا جہازوں کا جو جھمگٹا ہے وہ فرانس، یو کے اور اس سراؤنڈنگ میں لگا ہوا ہے. اور یہ بھی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ دنیا کی توجہ اب ادھر پڑی ہوئی ہے تو یہ پھر رشیا پہ کوئی بہت بڑی فائنل کوئی کوشش کر جائیں، چپ کر کے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کوشش میں کہانی یورپ کی بھی دوبارہ فل فلڈ شروع ہو جائے، اس کے بھی بھرپور چانسز موجود ہیں. تو ایکچولی بڑی جلال صاحب بڑی کوئی وہ ہوگی دنیا کی قسمت اور ہماری غلط ریڈنگ کہ اگر اپریل تک یہ سارے کے سارے صحیح معنوں پہ سینگ نہ پھنسا گئے، بڑی کوئی معجزہ ہوگا.